فائدہ نہیں ہوا، یعنی کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی، بلکہ ملک تو نیچے جا رہا ہے. سارے جو ان کا جو اپنے دو بڑے فائنانس منسٹر جو ان کے لے کے آئے تھے اور یہ تجربہ کار لوگ تھے، وہ اب آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ جو مفتاح اسماعیل ہے، وہ جو پہلا فائنانس منسٹر ہے، وہ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے اسحاق ڈار، اور اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے جب وہ فائنانس منسٹر تھا. دونوں ہی سچ بول رہے ہیں. دونوں ہی سچ یہ بول رہے ہیں کہ ملک جا تو ڈیفالٹ کی طرف رہا ہے، اور دونوں نے کچھ نہیں کیا سوائے سٹیٹمنٹس دینے کے اور ہمارے اوپر تنقید کرنے کے. ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے اس ملک کو بچانے کے لیے. اور جو باہر کی بھی فائنینشیل مارکیٹس ہیں اور پاکستان کے اندر بھی جو بزنس کمیونٹی ہے، ان کو پوری طرح اعتماد ان کے اوپر اٹھ چکا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی اب حل ہی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے. تو لہٰذا ملک کا جو معاشی حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں. اور کوئی بھی شعبہ، بزنس لے لیں، انڈسٹری لے لیں، زراعت لے لیں، آئی ٹی لے لیں، ایک اس وقت ملک کے اندر جو اس ملک کو ویلتھ کریشن کر سکتا ہے، دولت میں اضافہ کر سکتا ہے، ایک بھی نہیں ہے شعبہ جو کہ ان کی جو اب اس حکومت کے اوپر اعتماد رہ گیا ہو. تو نہ اندر سے کوئی اس کے اوپر اعتماد رکھتا ہے، نہ باہر سے. 75% پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشنز کرواؤ، کیونکہ وہ بھی سمجھ گئے ہیں گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے. تو اس میں ہم نے صرف ان کو یہ کہا کہ ہم تو یہ کرنے جا رہے ہیں. آپ کو اگر ملک کی فکر ہے تو آپ اس وقت کیونکہ ملک آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، ملک جا رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف، تو آپ بھی الیکشنز کروا دیں. ایک جنرل الیکشن ہی ہو جائے، بجائے یہ کہ 66% پاکستان میں ہوگا. یہ میرا مقصد ان کو کہنے کا تھا. باقی ان سے بات چیت کس چیز پہ ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی. یہ جس لیے گورنمنٹ میں آئے ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنی طرف سے پوری زور لگایا گورنمنٹ کرنے میں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کا صرف گورنمنٹ میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اپنی چوری معاف کروانے کے لیے. پہلے ہی اپنی چوری معاف کروا چکے تھے جنرل مشرف سے، این آر او لے کے. اب یہ دوسرا این آر او انہوں نے لیا ہے، وہ بھی بدولت جو ان کے ہینڈلرز تھے انہوں نے ان کی وہ سہولت کار بنے ان کو دوسرا این آر او لینے کے لیے. اور جنرل مشرف کو جو سب سے بڑی تنقید ہوئی تھی وہ اس کے این آر او دینے پہ تھی. باقی تو جنرل مشرف نے ان دونوں پارٹی سے ملک کو بہتر چلایا تھا. لیکن اس کو جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، لوگ ابھی بھی نہیں بھول سکتے کہ چوری ہوئی ملک کی. دیکھیں، چوری ہوتی ہے کسی مثلا میرے گھر چوری ہو گئی، لیکن کرپشن ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے. تو جنرل مشرف کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا کہ جو ملک کا پیسہ چوری ہو وہ معاف کر دے. اور اب پھر 1100 ارب روپے کا انہوں نے یہ آئے ہیں، اور ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ 1100 ارب روپے کے ان کے کیسز معاف ہوں. تو سب کے کیسز معاف ہوتے جا رہے ہیں. یہ دار بھی بچ گیا ہے. دار کا میں یاد کروا دوں کہ اس سے پوچھا تھا کہ $5 ملین آپ نے اپنے بچوں کو بھیجے ہیں، آپ نے کدھر سے بھیجے ہیں؟ آپ کی انکم میں تو یہ شو نہیں ہو رہا. اس نے کہا جی مجھے وہ ابو دھابی سے، میں کسی ابو دھابی کے شیخ کے لیے کام کرتا تھا تو اس نے مجھے پیسہ دیا. انہوں نے اگلا سوال پوچھا کہ اگر اس نے پیسہ دیے تو آپ کے پاس کوئی تو ثبوت ہوگا. کسی نے $5 ملین آپ کو ایسے کیش میں تو نہیں پکڑا دیا، کوئی تو ہوگا، کوئی چیک وغیرہ. جب اس سے یہ سوال پوچھا گیا، وہ اس کے جہاز میں بیٹھ کے جو پرائم منسٹر تھا تب خاقان عباسی، اور وہ ملک سے فرار ہو گیا. اب آ کے انہوں نے قانون اتنا بدل دیا کہ وہ بھی پاک ہو گیا. اور اب وہ مریم بھی بچ گئی ہے. نواز شریف کی تیاری ہو رہی ہے اس کو بھی بچانے کے لیے. آصف زرداری کے کیسز وہ ختم ہو رہے ہیں. 1100 ارب روپے کا ملک کو ڈاکہ پڑ رہا ہے. اور یہی انہوں نے ابھی تک، اگر ان کا کوئی کارنامہ ہے تو وہ ہے کہ اپنے کیسز معاف کروا لیے. اور اس کا جو دوسرا ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں، کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز کریں، تاکہ ہم
ناک آؤٹ کر دیں، یعنی ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر کے تو ہم کسی طرح الیکشن جیت جائیں، اور یہ نہیں جیت سکیں گے. تو ملک کا اس وقت ضرورت یہ ہے کہ سیاسی استحکام آئے، اس کی وجہ سے معاشی استحکام آئے گا. سیاسی استحکامات آ سکتا ہے صرف ایک طریقے سے، وہ ہے الیکشنز. اور اسی لیے آج 75% قوم اس چیز کے اوپر آ گئی ہے کہ الیکشنز کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور ہم نے ان کو اس لیے آفر کیا کیونکہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں پنجاب اور کے پی کی، اور وہ اس لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں آپ کی یہ ملک کی ضرورت ہے الیکشنز، اور پی ٹی آئی کی ضرورت الیکشنز نہیں ہے. اس وقت پی ٹی آئی تو انشاءاللہ جب بھی الیکشنز ہوں گے تو ہم جیت جائیں گے، بلکہ جتنی دیر یہ بیٹھے جا رہے ہیں اسمبلی میں، ان کا تو گراف اور تیزی سے نیچے جا رہا ہے. تو ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اگر الیکشن ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ملک، میں یہ آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کے حالات ہیں وہ اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر یہ الیکشنز نہ ہوئے تو ہمیں تو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ جب تک یہ الیکشنز کال کریں گے تو وہ ملک تو ادھر پہنچ جائے گا جدھر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا اس کے بعد. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یہ جو ہینڈلرز ہیں جنہوں نے 7 مہینے ان کی مدد کی، جنہوں نے ان کی مدد کی ان کو اقتدار میں آنے کے لیے، اور ہم آپ ذرا اسٹیٹمنٹ سن لینا مریم کی، اس کی خاقان عباسی کی، اس کی میرے خیال میں رانا ثناء اللہ، اور ان کا ایک اور احسن اقبال، ان کی تو ٹی وی پہ اسٹیٹمنٹس ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو کبھی نو کانفیڈنس کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے. ان کی تو اسٹیٹمنٹس انہوں نے خود ٹی وی پہ دی ہوئی ہیں. تو جو سہولت کار ان کو لے کے آئے تھے، تو کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ملک کدھر جا رہا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ان کو یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، ہم سب کو پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے. انہوں نے پھر ملک چھوڑ کے بھاگ جانا ہے. یہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے جب حالات برے دیکھے یا ملک ڈوبنے لگا تو انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے. ان کے تو پیسے دولت سب کچھ باہر پڑا ہے ڈالرز میں، تو جب روپیہ گرے گا ڈالر کا تو فائدہ ہوگا ان کو. تو اس لیے ان کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. نواز شریف جو ہے اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. وہ فیصلے پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں کرتا، نازرداری کرتا ہے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ اپنے پیسے بچانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں. تو ان کی تو کوشش یہ ہے کہ کیونکہ یہ اب الیکشن جیت نہیں سکتے، ملک کو آگے لیتے جاؤ، ڈیلے کرو الیکشن. جتنا ڈیلے ہوگا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پر کیسز کوسز کر کے مجھے ڈسکوالیفائی کر کے، اور شاید وہ ماحول بن جائے کہ یہ الیکشن کمیشنر تو اب ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ تو بالکل ہر فیصلہ، بلکہ ان کی پارٹی کا کوئی ممبر لگتا ہے کہ جو کوشش پوری کر رہا ہے کہ کیسے ان کو جتانا ہے. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیلے کر کے یہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن وہ ایسا ماحول بنا کے تو شاید جیت جائے. اور اگر یہ نہیں جیتیں گے تو انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے. اور میری پوری پیشن گوئی ہے کہ انہوں نے، ان کے لیڈرز نے پھر یہ تیسری دفعہ باہر بھاگیں گے، لیکن ملک کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر کے. تو میں نے آج آپ سب کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ملک کا پولیٹیکل سیناریو ہے کیا. ہم کھڑے ادھر ہیں جدھر یہ ہمارے لیے پی ٹی آئی کا تو گراف اللہ کا شکر ہے کبھی بھی اتنا اوپر نہیں گیا جتنا آج ہے. لیکن ملک کا صورتحال یہ ہے کہ یہ جتنی دیر آپ بیٹھیں گے، تو جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جو بیرون ملک کا فائنینشیل مارکیٹس ہے وہ مکمل طور پہ ان کے اوپر اعتماد ان کا کھو بیٹھا ہے. موڈیز ہو یا فچ ہو، جو کہ کریڈٹ ایجنسیز ہیں جو دنیا کی ملکوں کی کریڈٹ ورتھینس ہے اس کا فیصلہ کرتی ہیں، وہ سب انہوں نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. اور یہ جو سی ڈی ایس ہے، اس کا مطلب کہ پاکستان کیا قرضہ واپس کر سکتا ہے اور جو اس کی رسک ہے وہ ہم جب تھے 5% پہ تھی، آج وہ پہنچ گئی ہے 100% پہ. یعنی کوئی بھی نہیں اب سمجھتا کہ پاکستان اپنا قرضہ واپس کر سکتا. اس لیے باہر سے تو پاکستان میں پیسہ آنے نہیں لگا، نہ انویسٹمنٹ آنے لگی ہے،
نہ پاکستان کے اندر سے انویسٹمنٹ آنے لگی ہے، اور دوسری چیز جو یہ قرضے مانگیں گے کمرشل بینک سے، انہوں نے اب دینے نہیں ہیں قرضے. تو اس ماحول کے اندر ہمارا ملک ایک مزید خطرے میں ہے، اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ادھر پہنچ جائے گا جدھر خدا نہ خواستہ ہمارے کوئی بھی ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. تو یہ تو ہمارا پیغام ان کو بھی ہے جنہوں نے جس طرح میں نے کہا انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے، لیکن جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ملک جدھر کھڑا ہے تو نقصان تو جنہوں نے یہاں رہنا ہے، جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، وہ نقصان تو ان کو ہونے لگا ہے اور ہو رہا ہے. یعنی ہر روز ملک کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. یا انہوں نے ساری ایل سیز وہ نہیں آنر کر رہے، ساری باہر سے امپورٹس بند کر دی، اور امپورٹس وہ ہیں جو کہ را مٹیریل کے امپورٹس ہیں. اس کا مطلب فیکٹریاں بند ہوتی جا رہی ہیں. انڈسٹری ہماری، ہم نے ریکارڈ بڑی دیر کے بعد انڈسٹری کو اٹھایا تھا اپنی، جو 10.6% پہ گرو کر رہی تھی. ہمارے آخری مہینے میں 26% پہ انڈسٹریل گروتھ تھی، آج وہ 0 پہ پہنچ گئی ہے. زراعت کے اندر ہمارا ریکارڈ 17 سال کے بعد 4.5% ہماری زراعت کی گروتھ ہوئی تھی، اور ہماری 4 فصلیں ریکارڈ تھی 2 سال. تو وہ بھی آج کسانوں کا ساری فصلیں نیچے آ گئی ہیں، ان کی جو پیداوار ہے، کیونکہ کھادیں بڑھ گئی ہیں، ڈیزل بڑھ گیا ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ان کی انپٹس اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اپنی زمین پہ لگانے کے لیے. تو لہٰذا جدھر سے ہم چھوڑ کے گئے تھے اور جدھر یہ پہنچ گیا، جدھر پاکستان کو انہوں نے پہنچا لیا ہے، وہ اس سے صرف نکلنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ میں اب سے نہیں 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں، صاف اور شفاف الیکشن. اور میں آپ سب کو آج اس لیے یہ کہا تھا کہ آپ سے میری بات بھی ہو جائے، آپ کو میں بتا بھی دوں کہ میرے ذہن میں کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو اب تیاری کرنی چاہیے الیکشنز کی. ساروں کو اپنے ایم این ایز، اپنے ایم پیز، آپ کو اپنے اپنے حلقوں میں نکل جانا چاہیے اب. اور آپ کی تیاری صرف خاص طور پہ ایم پیز کے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. ناممکن ہے کہ اگر 66% پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے تو اس کے بعد جنرل الیکشن کو روک سکتے ہیں یہ. تو ہم ساروں کو اب کوشش اپنے حلقوں میں تیاری کر لینی چاہیے الیکشن کی. اور ہم نے صرف ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں جنرل الیکشن کی ڈیٹ دینے میں تو ہم بات کریں گے، نہیں تو ہم عن قریب اناؤنس کر دیں گے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر کے الیکشنز. اور میں نے محمود خان آپ کو بھی مجھے پتا ہے کہ آپ تیار ہیں بالکل، اور پرویز الہی نے بھی مجھے پوری گو ہیڈ دے دی ہے کہ جب میں چاہوں گا تو اسمبلیز میں ڈیزالو کر سکتا ہوں. تو میں اس لیے یہ سب کو آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اب تیاری ہو جانی چاہیے مینٹلی، چاہے اب وہ الیکشن پہ آئیں یا نہ آئیں. اگر وہ آئیں گے تو ٹھیک ہے، جنرل الیکشن پہ ہم چلے جائیں گے، لیکن اگر وہ نہیں آتے تو ہم نے اسی مہینے انشاءاللہ اپنی پروونشل اسمبلی سے کو ڈیزالو کر کے ہم نے پھر اب الیکشنز کی طرف نکل جانا ہے. ہاں، ایک میں نے آپ سب کو کہنا تھا کہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اعظم سواتی کے لیے پروٹیسٹ کرنا ہے. سب کو میں کہہ رہا ہوں، جو اسے ظلم ہوا ہے یہ ظلم کی انتہا ہے. ایک آدمی جس نے ٹویٹ کیا ہے، دنیا کے اندر ہر جگہ آپ کو اجازت ہوتی ہے جمہوریت میں تنقید کرنے کی. ایک ٹویٹ کے اوپر تنقید کرنے پہ اس کو تشدد کیا گیا. ایک 75 سالہ آدمی، اس کو پہلے اس کے پوتا اور پوتیوں کے سامنے مارا گھر میں جا کے، اس کے بعد اس کو لے جا کے یہ ڈرٹی ہیری نے کے آرڈرز پہ اس کو انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا ننگا کر کے. اور اس آدمی کا کوئی بھی اس کے اوپر اس طرح کا ظلم ہوا ہوتا تو اس کا غصہ آنا تھا. اس کے بعد اس کی جو سب سے بڑا ہمارے معاشرے کے اندر، ایک ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، اس کی جو ویڈیو بنا کے اس کے گھر اس کی فیملی کو دی گئی، یعنی کون آدمی ہے اس کے بعد ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ میری طرح کا آدمی، میں تو خودکش حملے کے لیے تیار ہو جاؤں گا میرے گھر سے مجھے کوئی اس طرح کرے. یعنی میں تو اپنا سارا، میں اس کے بعد تو صرف ایک چیز میرے ذہن میں آیا کہ میں نے بدلہ کیسے لینا ہے، اور میں ہر سطح پہ جاؤں بدلہ لینے کے لیے. تو وہ آدمی جب اس کا ذہنی
اس کا سوچ دیکھیں کہ وہ کدھر پہنچا ہوا ہے، تو اس سے اگر منہ سے چیزیں نکل بھی گئی تو یہ تو دیکھیں کہ ہوا کیا ہے. آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ سب کو جانتا ہوں کہ آپ کو سب کسی سے بھی یہ ہو تو آپ سارے اسی طرح ریئیکٹ کریں. کون غیرت مند آدمی اس طرح ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ اور اس کو آپ پکڑ کے اس کے اوپر 30 FIR کاٹ دیا، اس کو کوئٹہ لے گئے اور اس کی ہارٹ کی کنڈیشن ہے. ہم یہ یا ابھی سب اگر اعظم سواتی کو کچھ ہوا، ہم سارے FIRs کاٹیں گے ان سب لوگوں پہ جو ذمہ دار ہیں اس سے یہ اس کے اوپر تشدد کرنے پہ، اور اس کو پھر یہ جو اس کو کوئٹہ لے کے گئے ہیں جس طرح پکڑ کے لے کے گئے ہیں. سارا ہمارے جسٹس سسٹم کا مذاق اڑ گیا ہے. پاکستان کے اندر فنڈامنٹل رائٹس، یعنی میں پھر سے بڑے ادب سے اپنی عدلیہ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس قوم کے فنڈامنٹل رائٹس کو کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کہ کس کے پاس ہم جائیں کہ اتنی بڑی وائلیشن ہو رہی ہے انسانی حقوق کی، تو اس کا یہاں تو اس کا مطلب جنگل کا قانون ہے تو طاقتور جو مرضی کر سکے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ساروں کو آپ کو اس کے اوپر سٹیٹمنٹس دینی چاہیے اور کھڑا ہونا چاہیے. آپ کو ساروں میں اپنے لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے کہ اگر یہ آج اعظم سواتی سے ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے کسی سے بھی یہ ہو سکتا ہے. ہم کسی سے بھی یہ کر سکتے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ اعظم سواتی سے وہ، اور ہمارے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ چل جی ہمارے سے نہیں ہوگا. یہ تو ایک دفعہ اگر اس کے اوپر یہ جس طرح کر رہے ہیں، یہ تو کوئی بھی پاکستان میں اس کا مطلب ہم کوئی بھی اگر منہ کھولیں گے اور کوئی اپنا آزادی رائے کا اظہار کریں گے تو ہم کسی سے بھی ہو سکتا ہے. ارشد شریف سے جو ہو چکا ہے، یہ بھی کوئی اس کی کوئی مثال ہے کہ پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، اور سب کو پتا ہے کہ وہ سب سے کریڈیبل باضمیر آدمی، محب وطن پاکستانی، ساروں کو پتا ہے. اس لیے لوگ اس کو اتنا پسند کرتے تھے، اس لیے وہ اوپینین میکر تھا. لوگوں کو پتا تھا کہ وہ ملک کے لیے کھڑا ہے، ملک کے مفادات کے لیے. اس سے جو ہوا ہے اور اسے جا کے باہر قتل کر دیا ہے. اور مجھے اتنا افسوس ہے اپنے صحافی برادری سے کہ اس کے لیے نہیں آپ کھڑے ہوں گے، اور آپ کی جس کی بھی وجہ سے اس کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے. یہ تو اس کا مطلب آپ سب کسی سے بھی ہو سکتا ہے. کسی بھی صحافی اگر ارشد شریف سے ہو سکتا ہے تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہو. حقیقی آزادی آتی ہے حقوق سے. حقوق ملتے ہیں رول آف لا سے، انصاف سے. تو یہ پاکستان میں وہ وقت ہے. تو آپ سب کو میں یہ کہنا تھا کہ آپ سب کو مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے ابھی الیکشن میں بھی جانا ہے اور یہ ہماری مسلسل جدوجہد جاری رہے گی. یہ پہلا قدم ہوگا انشاءاللہ جب ہم اپنی پروونشل اسمبلیز میں الیکشنز کروائیں گے. محمود خان، آپ تھینک یو، اور آپ پلیز کچھ کہنا چاہتے ہیں.